بادشاہ بن جائے گا، فقیر بن کر فقیر بن گیا، مال ماریاں چھوڑی پھر بھی فقیر گدا کر رہ گئے، کچھ نہیں چھوڑا بادشاہ بنا دیا۔ اصل یہ ہے کہ وہ زیور دے کر جاؤ رات کو، ہمیشہ کام آنے والا دنیا میں بھی آتا ہے۔ صرف روٹی تو آ رہی کی مقرر ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو۔ والد رحمۃ اللہ علیہ نے جب میری تنخواہ پہلی آئی تھی تو والدہ نے احتجاج کیا تھا کہ آپ نے خود اتنی تنخواہ مقرر کر دی، 1200 روپے تنخواہ میری مقرر، اور کوئی پرانی بات بھی نہیں، 1987 کی بات ہے۔ نے کہا یہ بچہ کیا کرے گا؟ میں اللہ بہت رزق دے گا۔ یہاں سے ہمیں شروع کرایا، فقیری سے شروع کرایا، اور پھر سرکاری نوکری بھی نہیں کرنی تھی جس میں اچھی تنخواہ تھی، کیونکہ میں نے بی اے کیا ہوا تھا اور میں مدرسے کا فاضل بھی تھا، پروفیسر بھی مل جاتی، اے ٹی ٹیچر بھی لگ جاتا، اور آفریں بھی آئیں۔ سخت ناراض ہوئے، فرمایا دین کا کام آزاد رہ کر کرو۔ یہی میرے شیخ کا ذوق تھا۔ میرے شیخ تو بعض اپنے خواص کے لیے یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی مسجد میں امامت کراؤ جہاں پر ٹائم دیکھ کر نماز پڑھانی پڑے، کہا ایسی جگہ امامت کراؤ جہاں 2 منٹ پہلے بھی پڑھا دو یا 2 منٹ بعد پڑھا دو۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری مسجد میں جلدی پڑھا دو، 2 منٹ پہلے پڑھا دو، ہو گیا ٹائم، چلو بھائی آ جاؤ، کوئی نہیں ابھی۔ اس کو بھی بدعات میں شمار کیا، ٹائم و ٹائم، یہ ٹائم و ٹائم میں نے لکھا ہے۔ وہ وسلم کے دور میں کون سے ٹائم و ٹائم، کون سی سنت ہے بتاؤ؟ یہ ہے سنت، وہ ثابت کر سکتا ہے؟ بس وہ ہوتا تھا اندازے سے، بس اعلان ہو جاتا تھا، اعلان ہو جاتا تھا، پھر اس میں کتنا وقفہ دینا ہے ابھی سلم مشغول ہے۔ ایک دن آگے کھڑے تھے، تکبیر بھی ہو گئی اور کوئی بندہ آ گیا، گاؤں دیہات والے آتے تھے، ان کو اتنے آداب بھی پتہ نہیں ہوتے تھے، تو آپ کتنی دیر اس کی بات سنتے رہے اور لوگ سب کھڑی ہوئی ہیں، کچھ پرواہ نہیں فرمائی، آپ نے اس کی تسلی کرائی، پھر نماز ہمارے والد صاحب فرمایا خبردار سرکاری نوکری تم نہ غلام بنو گے، ان سرکاری افسروں کو سلام کرو گے، اپنے بڑے افسروں کو تم۔ ایک جملہ فرمایا والد صاحب، فرمایا شیر بن کر زندہ رہو، چاہے 3 دن زندہ رہو، چاہے بھوکے زندہ رہو، یہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے پوری دنیا میں رزق روٹی پھیلائی ہوئی ہے، جنگلوں میں بھی کھا رہے ہیں، شہروں میں بھی کھا رہے ہیں، ہر جگہ کھانا روٹی مل گئی، اعلیٰ صاحب روٹی مل گئی، کچھ بھی مل گئی، دین کا کام بھی ہے۔ اس لیے فکر آخرت رکھنی چاہیے، اپنی بھی اور بچوں کی بھی دعا کریں۔ حضرت تعالیٰ دو چیزیں جو حضرت سے دعائیں، ایک یہ دعا کہ اپنے لیے بھی کریں، بچوں کے لیے ہمیں بھی کرنی چاہیے، جو حضرت عمر حضرت حسن بصری کو دعا دی تھی جب وہ پہلی دفعہ گٹی کے لے آئے گئے، اللہ فقہ فی الدین حبیب الی الناس، اللہ ان کو دین کا عالم بنا دے، لوگوں میں محبوب بنا دے، کیونکہ اگر عالم محبوب ہو تو لوگ زیادہ فائدہ حاصل کرتے۔ حضرت والا نے اپنے لیے بھی من دعا کرنی، فرمایا اللہ فقہ فی الدین حبیب الی الناس، اپنے لیے بھی کرے، بچوں کے لیے کرے، اللہ میں فقہ ہم فی الدین حبیب الناس۔ فقیہ کا مطلب نہیں کہ وہ عالم بڑے مدرسے میں پڑھے، دین کی سمجھ بوجھ اس کی پوری ہونی چاہیے، تاکہ دین کی باریکیوں کو سمجھتا ہو، بزرگوں کی صحبتوں کی اس کی اتنی توفیق ہو جائے کہ وہ عالموں سے بھی آگے نکل جائے۔ غیر عالم نہیں، جو عالم بیٹھتے ان کے پاس اسی لیے تفقہ کی وجہ سے ہم نے جو دین کی سمجھ ہے وہ عام عالم میں بھی نہیں تھی۔ تھوڑی حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی حاجی صاحب لڈو کھا رہے ہیں، کہ لڈو کا نام نہیں آتا، ہمیں لڈو کا نام آتا ہے لیکن کھانے کو نہیں ہے، وہاں جاتے ہیں لڈو کھانے کے لیے، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، ہمیں مٹھائیوں کی فہرست آتی ہے وہ کھاتے ہیں، فہرست نہیں آتی تو بتاؤ نفے میں کون ہے؟ جو کھا رہا ہے نا۔ تو دین تفقہ جو ہے، یعنی تفقہ میں صحابہ اکرام میں جو تفقہ تھا اس کا وہ تھوڑے تم 8-10 سال لگائے تھے۔ ہاں یہ توفیق میں تو بہت اچھی بات ہے، علم ظاہری ہو
لیکن بہرحال کہ تفقہ فی الدین ہو، اپنے لوگوں میں محبوب. اور دوسرا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اخلصناہم بخاص ذکر الدار، ابراہیم السلام کے خاندان کے بارے میں اخلصناہم، ہم نے خالص ان کو کر لیا. اللہ فرماتے ہیں ذکر دار، آخرت کے ذکر کے لیے. ابراہیم السلام سے اسماعیل السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب سے یوسف، وہ لمبی فہرست، اور ادھر حضرت اسماعیل السلام سے نبی کریم سے اخلصناہم. فرماتے اس کو امر کے صیغہ بنا لو، اللہم اخلصنا بخالص ذکر الدار. اللہ ہمیں یعنی میرے گھر والوں کو، ہم کو آخرت کے ذکر کے لیے چن لے، خالص کر. تو اس سے روٹی بند نہیں ہوگی تمہاری. بتاؤ ابراہیم السلام کی اولاد میں جو انبیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، سلمان السلام، داؤد السلام، موسیٰ السلام، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، پورے عالم کے بادشاہ. لیکن ذکر دار تھا، سب ذکر دار کے لیے، آخرت کے ذکر کے لیے. نبی السلام کی جماعت کے آگے بھی جو تھے غیر نبی بھی تھے، جو غیر نبی تھے، بادشاہ تھے. اور کتنے بڑے بڑے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے بڑے بڑے نام اسلام کو اولاد میں آ رہے. اخلصناہم بخالص، فرماتے تھے اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، اللہ ہمیں خاص کر لے ذکر الدار کے لیے. ذکر الدار یہی آخرت کا ذکر تذکرہ، اس سے دنیا بھی چلتی ہے. دنیا ہے ہی آخرت کے لیے. مزرعۃ الآخرہ کیوں کہا؟ مزرعہ کہا نا، کھیتی ہے، یعنی یہ کھیتی ہے. دنیا کماؤ، مال حلال کماؤ، حقوق مالی ادا کرو، خود بھی کھاؤ، دنیا کھاؤ، اچھا کھاؤ. اب ایک سامنے کمانے والے، تجارت کرنے والے ہر شعبے کے لوگ تھے. آپ فقراء درویش بھی تھے. کو فقیر درویش ہے تو وہ بھی غم نہ کرے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ بھی نہ اترائے. یہ سب اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے بادشاہ کے دروازے پر ایک فقیر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا کہ جی دربان بولے تو کون ہے؟ کہا میں ہمزلف ہوں تمہارے بادشاہ کا. ہمزلف؟ کہا آج تک تو نہیں سنا ہوں. کہا بھائی آپ اندر اطلاع پوچھاؤ یار، تم یہاں بیٹھے کیا بحث کر رہے؟ کہیں وہی نا، لیکن حیرت تو نہیں لگتی اس کی شکل. بادشاہ سے جا، اچھا بادشاہ پہلے ہوتے تھے نا، پیچھے ان کی بیویاں بھی بیٹھتی تھی، پیچھے پردے کے پیچھے بیوی بیٹھتی تھی ملکہ، وہ کہ بادشاہ کو ایسی بات نہ کر دے یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، مشورے دیتی تھی. ایسی دبنگ قسم کی بھی ملکائیں ہوتی تھی. شکر کرو تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ آفس میں نہیں بیٹھتی، پھر بھی تم بیویوں سے تنگ ہو، پریشان ہے. وہ بادشاہ کو اتنا پرتی آئی، وہ بلا کر دی اس نے جو دربان تھا. بہت پیچھے پوچھا جی ملکہ سے، بھائی تیری کو بہن ہے؟ میں تو اکلوتی ہوں. اللہ ہوئی وہ تو میرا بہنوئی ہے، وہ بہن ابھی پر اچھی آئی ہے. بادشاہ کو ان دونوں کو مذاق سوجا کے چلو کوئی مذاق کرے، کوئی مسخرہ ہوگا، بلوا لی. بادشاہ ایسے ہوتے تو کوئی بادشاہ پاس بچائے کہ ہاں تو کیسے کہتے تو میرا عبدالف ہے، میری تو اہلیہ پیچھے بیٹھی ہے تو اس کی تو کوئی بہن نہیں ہے. ان کا نہیں بادشاہ سلامت، میری غریبی دو بہنیں، ایک تیرے گھر ایک میرے گھر. وہ ہو اچھا چلو بھائی جتنا انعام اکرام دے دو ساری ضروریات. ایک بچیرا تھا نا، وہ مولویوں کے پاس بیٹھتا تھا، طلبہ تکرار کرتے آپس میں رات کو سبق. اس نے ان سے ہجڑے کا ذکر سنا، بھی ہجڑا جو ہے کیسا، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، کون سا مشکل کی نماز کے بارے میں بڑا مشکل مسئلہ ہے، یعنی جو پتہ نہ چلے مرد یا عورت ہے، بعد میں مرد کی اگر جان، پورا مسئلہ ہے یہ. وہ خیر وہ بیٹھ جاتا تھا تو
تو بھائی خنسا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کبھی یہ اچھا چلو انہوں نے مچھلی پکڑی بہت بڑی ساری، بہت بڑی مچھلی ہے، بادشاہ کو انعام جا کر پیش کروں گا تو ذرا زیادہ پیسے وہ انعام میں دے دے گا، مارکیٹ میں تو اتنے پیسے نہیں ملنے، تو بادشاہ کے دربار میں لے گا کہ دیکھو جی یہ میں آپ کے لیے 5-6 فٹ کی آپ کے لیے میں یہ ہدیہ لایا ہوں، آج میں نے پکڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو 10 دینار دے دو، 10 سونے کا چک۔ بیوی پیچھے بیٹھی تھی، وہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، یہ کیا کیا؟ عورتیں کنجوس ہوتی تھوڑی، یہ کیا کیا ہے؟ 10، یہ تو 1-2 درہم کی ہے اس کی قیمت، انہیں 10 دینار ہونے کے دے دیے، 10 سے چل دیا۔ جب میں کہہ چکا ہوں تو مناسب نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کا حل ہے، اس کو کہو کہ اگر مذکر ہے تو مؤنث لا، مؤنث سے تو مذکر لے کے اس کا جوڑا لا، پھر انعام ملے گا۔ ہاں یہ تیری بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس کا جوڑا چاہیے، یہ مذکر ہے تو مؤنث لاؤ، مؤنث مذکر لاؤ، اب دریا میں سے پکڑ کے لاؤ۔ نہیں جناب یہ خنثی ہے، یہ تو ہجڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا 10 دینار اور، بیوی سے کہا تیری آپ نہیں سنوں گا۔ شکر ہماری بیوی ہمارے ساتھ آفس میں نہیں بیٹھتی، گاؤں میں پیچھے پردے لگا کے نہیں بیٹھتی، بدن ہماری کیا درگت بناتی۔ کیسی ہے